السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، جو مالک ہے ساری بادشاہت کا، تو دیتا ہے ملک، تو دیتا ہے حکومت، بادشاہت، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور تو لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے کیا؟ حکومت جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی عزت لے لیتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عزت و ذلت کا یا حکومت یا اقتدار کے آنے جانے کا اہم خدائی قانون بتایا جا رہا ہے، یعنی انسانی تاریخ کے بارے میں ایک اہم قانون کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اقتدار کا ملنا اور چھن جانا دونوں کا فیصلہ تمام تر اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے، یعنی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے دن رات کا آنا جانا، سورج کا طلوع و غروب ہونا، لوگوں کا دنیا میں آنا اور جانا، زندگی اور موت، رزق کا آنا جانا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح عزت کا ملنا یا ذلت کا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے پیچھے خدائی مصلحتیں ہوتی ہیں نہ کہ انسانی کوششیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر قسم کی عزت، طاقت، قدرت اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں بھی اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو غزوہ خندق سے متعلق ہے۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام کے سپرد ہوا۔ 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی، یعنی 40 فٹ 10 لوگوں کو کھودنا تھی۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی تھی، جس کو دشمن عبور نہیں کر سکتے تھے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جلد کھودنے کی ضرورت تھی کیونکہ دشمن پہنچنے والا تھا، تو اس کے آنے سے پہلے کئی میل تک اس کو کھودنا تھا۔ اور یہ کام اتنا دشوار تھا کیونکہ مدینہ کی زمین جو ہے وہ نرم زمین نہیں ہے، سخت زمین ہے، تو یہ اتنا مشکل کام تھا کہ جس میں لوگوں کو کھانے پینے سونے قضائے حاجت کی ہوش نہ تھی، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ اتنی زیادہ جگہ کو کھودا جانا تھا، اور وسائل بھی مسلمانوں کے پاس محدود تھے۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ پورے عرب سے دشمن اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس کے لیے بھی میں آپ سے چاہوں گی کہ غزوہ خندق کو آپ اسوہ رسول میں یا تجلیات نبوت میں سے پڑھ لیجئے، مزید آپ وہاں سے بھی ڈیٹیل دیکھ سکیں گے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ بنیادی انسانی ضروریات کے لیے بھی نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو دشمن کا محاصرہ، دوسرے یہ جو خندق کھودنے کا عمل تھا، لیکن الحمدللہ صحابہ کرام کے اندر جو ایمان تھا اس کی وجہ سے یہ کام مکمل ہو گیا دشمن کے پہنچنے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کی کھدائی میں شریک تھے۔ اب خندق کی کھدائی کے دوران اتفاق یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر آ گیا جو صحابہ کرام سے توڑا نہیں جا رہا تھا، چٹان کی چٹان تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی وہ آپ کی طرف آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے ایک ضرب لگائی، یعنی پتھر کے اوپر یا چٹان کے اوپر زور سے مارا،
تو اس کا کچھ حصہ ٹوٹا اور اس میں سے آگ کا شعلہ بلند ہوا. پتھر ٹوٹا اور اس میں سے آگ نکلی. ویسے بھی آپ دیکھیں وہ خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے نا، جو ٹکرائیں تو اس سے بھی آگ نکلتی، لیکن بہرحال اس پتھر سے آگ نکلی جس سے دور تک روشنی پھیل گئی اور لوگوں نے دیکھا اس کو. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک کے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے اس سخت مشکل کے وقت میں مجھے خوشخبری دی گئی ہے، ملک شام فتح ہوگا اور اس کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں. واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھے دکھائے جا رہے ہیں. پھر دوسری ضرب لگائی تو دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا. فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک فارس دے دیا گیا، یعنی ایران فتح ہو گیا. واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. اب آپ دیکھیے اتنا سخت وقت تھا، سخت سردی کا موسم تھا، بھوک تھی، نیند تھی، بے آرامی تھی اور دشمن کا خوف تھا. یہ وہ جنگ تھی جس میں قرآن پاک میں آتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بری طرح ہلا مارے گئے تھے مسلمان. یہ بہت ہی کٹھن وقت تھا مسلمانوں پر. بہرحال اس سخت ترین وقت میں خوشخبریاں آپ دیکھیں کہ کیا دکھائی جا رہی ہیں اور کیا سنوائی جا رہی ہیں. پھر تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی. پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں. واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں، یعنی جہاں مسلمانوں کی فوجیں داخل ہوں گی. اب آپ یہ بات فرما رہے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آپ کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں. یہی ایمان بالغیب ہے. لیکن جب آپ یہ فرما رہے تھے تو منافقین نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھو حال ان کا یہ کہ ان کو کھانے کا وقت نہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کا ہوش نہیں، جانوں کی حفاظت مشکل ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور اس وقت روم اور فارس کے خواب دیکھ رہے ہیں. اور واقعی اس وقت عقل تو نہیں مانتی کہ اتنے مشکل وقت میں اتنی بڑی بڑی فتوحات کی باتیں ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عسر سے یسر نکالا. انتہائی تکلیف دہ موقع پر بھی ایسی بات ہمیشہ کہی کہ جس سے حوصلے بلند ہو جائیں. ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اچھے بھلے حالات میں بھی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، اپنے حالات اور وسائل کو دیکھتے ہیں. لیکن وہاں کام سب کرتے تھے مگر بھروسہ اپنے پہ کبھی بھی نہیں کیا. بھروسہ ہمیشہ اللہ پہ ہوتا تھا، وہ کرنے والا ہے. ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا جو ہمیں ہمت تھی، توفیق تھی، باقی اس کے ذمے. لیکن منافقین وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، وہ ایسی باتیں نہیں سمجھتے تھے. بہرحال تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انہیں بتا دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ باتیں جو تمہیں مشکل لگتی ہیں وہ ہیں اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے نواز دے. کسی کے ہاتھ میں کسی کی قسمت نہیں. ہر قسم کی عزت اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو چاہے دے. تؤتی الملک من تشاء. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ختم کرنا چاہا قوم نے، پھر ملک سے نکال دیا گیا. ہاں انہوں نے تو اپنے طور پہ ختم کر دیا، قصہ پاک ہوا. سوچے نا کہ پہلے انہوں نے کیا کرنا چاہا کہ جلا دیں، زندہ آگ میں پھینک دیں، کچھ نہیں ہوا، آگ نے اثر ہی نہیں کیا. پھر ان کو جب دیکھا کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے تو باہر نکال دیا ملک سے. انہوں نے کیا سوچا؟ جان چھوٹ گئی. اللہ نے کیا کیا؟ آل ابراہیم کو کتنی برکت دی. اور ہم آج تک دعائیں مانگتے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کبھی نہیں سوچتے ہم کہ کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں. وہ کیا برکت تھی جو اس انسان پر ہوئی جسے اللہ کی خاطر آگ میں ڈالا گیا تھا، جسے لوگوں نے ختم کرنا چاہا تھا اور نکال دیا، اپنی آنکھوں سے دور کر دیا. اللہ نے اس کو چن لیا
جو اللہ کے راستے میں بے آبرو ہوتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. اللہ نے نہ صرف ابراہیم کی آل پر بھی برکتیں کی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت 54 میں آتا ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. ابراہیم کی آل کو ہم نے کیا دی؟ کتاب و حکمت تو دی، ملکن عظیمہ بھی دی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت ملی کہ اس کے بعد دنیا میں کسی کو نہیں ملی. جو وسائل اور اختیارات اور قدرت اور طاقتیں انہیں اللہ نے اپنے اذن سے عطا کی. تو تل ملک من تشاء کہ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ پڑھا نا ابھی طالوت کے قصے میں، ایک معمولی سپاہی تھے اور کہاں سے کہاں پہنچے، یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ایک عام چرواہے سوچ نہیں سکتے وہ کہاں پہنچیں گے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عقبہ بن عامر جو ہیں بکریاں چراتے تھے. 12 دوست تھے آپس میں، اور سب کیونکہ مدینہ میں تو چراگاہ نہیں تھی تو دور جنگلوں میں نکل جاتے تھے بکریاں لے کے، وہیں چراتے. اب ہوا یہ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو انہوں نے سوچا کیا کریں، بکریوں کو ایسے آنے ٹنڈے تو نہیں چھوڑ سکتے. تو 12 کے 12 نے مل کے سوچا اچھا ہر روز ایک جائے اور سن کے آئے اور پھر آ کے بتائے. تو سارے باری باری گئے. عقبہ بن عامر سب سے پیچھے رہ گئے. وہ کہتے مجھے بکریاں اتنی پیاری تھی کہ میں نے کہا کہ میری بکریاں خراب ہو جائیں گی، میں نے نہیں جانا. اچھا پھر چلا جاؤں گا. جیسے کچھ لوگوں کو اپنی چیزیں، اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے تو کہتے نہیں اگر میں گھر نہ رہی تو گھر نہیں چل سکتا. خواتین عام طور پہ یہ سوچتی نا گھر کا کیا کریں گے، چیزیں خراب ہو جائیں گی، ڈس آرڈر. بہرحال وہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ مجھے بکریاں بہت پیاری ہیں، میں نہیں ان کو چھوڑ سکتا. کہتے ہیں لیکن ہوا کیا، وہ جو بھی جاتا تھا وہ آ کے باتیں سناتا تھا، آپ نے یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے، یہ فرمایا ہے. تو یہ سن کے پھر وہ اثر ہونے لگتا ہے نا، اچھا یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں. تو ایک دن آیا کہ پھر بکریوں سے زیادہ دین پیارا ہو گیا، اور اس دن سوچا کہ نہیں بس میں جا رہا ہوں. اپنی بکریوں کو ٹھکانے لگایا اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کون سی بیعت کرو گے، بیت الہجرہ کرو گے یا دوسری؟ کہا بیت الہجرہ کروں گا، یعنی آپ ہی کے پاس رہوں گا، اب واپس نہیں جاؤں گا. خیر انہوں نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کے یہ پھر اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور دن رات دین سیکھتے تھے. بہترین قاری تھے، بہترین عالم تھے، بے شمار احادیث حفظ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سکھائی. جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو یہ آپ کے ساتھ جاتے تھے اور آپ کے اونٹ کی جو نکیل ہوتی تھی وہ پکڑ کے چلتے تھے. تو ایک دفعہ کہا کہ عقبہ تم پیدل چل رہے ہو، اوپر بیٹھو گے؟ تو خود نیچے اتر گئے اور عقبہ کو کہا اوپر بیٹھ. اب عقبہ اس میں تھے کہ میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو آپ کی نافرمانی ہوگی، اور اگر بیٹھوں تو میں اوپر اور آپ نیچے. کہتے مجھے سمجھ نہ آئی تو میں نے کہا اچھا بیٹھ جاتا ہوں، یعنی میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں. میں بیٹھ گیا. کہتے جب میں بیٹھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں پھر فوراً نیچے اتر آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ ہی کو بیٹھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ بیٹھ گئے. اس میں آپ نے پھر ان کو یہ صورتیں بھی سکھائیں اور پھر اترے رستے میں اور پھر نماز میں آپ نے یہی صورتیں پڑھی، یعنی پہلے سکھائیں پھر نماز میں وہی پڑھائیں. بہرحال اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عقبہ بن عامر کے ہاتھوں دمشق فتح ہوتا ہے، مصر فتح ہوتا ہے، یعنی دونوں جگہ پر تھے. اور پھر یہ مصر کے گورنر بنائے جاتے ہیں، مصر کے گورنر بنائے جاتے ہیں، کوئی معمولی عہدہ نہیں. پھر ان کی وفات ہوتی ہے تو جبل مقتم پر ان کی قبر بنائی جاتی ہے. کہاں وہ بکریاں چرانے والے عالم، فاتح، قاری، مجاہد، غازی سب کچھ بنے. تو تل ملک کا ملک، یہ حکومت تھی، مصر کی گورنری تھی. تو تل ملک کا من تشاء، تو جسے چاہے وہ دے دے. کہاں یہ بنی اسرائیل جو انتہائی پڑھے لکھے لوگ مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے، تنزع الملک ممن تشاء، ان سے حکومت لے لی گئی، خیبر سے جلا وطن کر دیے گئے. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اور وہ لوگ جو بددو تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، بکریاں چرانے والے تھے،
انہوں نے جب اس پیغام کو قبول کیا، اون کیا، محنت کی، تو اللہ نے ان کو دنیا میں سب کچھ دیا۔ آپ صحابہ کے حالات پڑھتے تو جائیں، ایک ایک ان میں سے کہاں کہاں تک پہنچا، ایک ایک ہیرا تھا، کوئی کم درجے کا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے سچ کہا، جو کہا سچ کہا۔ اسی لیے پیچھے جو صفات آپ نے پڑھی، صابرین والصادقین، جو ایک دفعہ کہہ دیا بس اس پہ جم گئے، پھر ہٹے نہیں، کچھ گزرا اس سے ہلے نہیں، وہ کمٹمنٹ تھی ان کی، پھر وہ عہد تھا۔ ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ نے نوازا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ منافقین تم ہنستے ہو کہ آج اس مشکل وقت میں ابھی تمہیں فیوچر اسلام کا نظر نہیں آتا، لیکن وہ دن دور نہیں کہ جب واقعی ایران اور روم اور مدائن، یہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے قدموں تلے آئے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ ساری خیر تو اللہ کے ہاتھ میں، پھر لوگوں سے کس لیے ڈرنا؟ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یہ اتنی زبردست دعا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کو اس بات پر ایمان ہو جائے نا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ الملک جو ہے، اس میں دنیاوی بادشاہت اور حکومت تو آتی ہی ہے، اس میں دینی سیادت بھی آتی ہے۔ دینی سیادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ دینی سیادت جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی، ان سے لے لی گئی، اور وہ کس کے پاس منتقل ہوئی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینی سیادت۔ اور اسی وجہ سے تو یہود حسد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اسے اپنی رسالت کس کو دینا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 124۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ دیکھو تو کس طرح ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی۔ دنیا میں کسی انسان کو کوئی مقام ملے، کوئی عزت ملے، سب اللہ کی دین ہوتی، اس لیے کسی کو پا کے کچھ بھی اکڑنے کی ضرورت نہیں، اور نہ خود کو بڑی چیز سمجھنے کی۔ اور یہ جو دعا ہے، یہ بہت زبردست دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو۔ فرمایا یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا۔ تو اس کو اگر کوئی مقروض شخص یا تنگ دست شخص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات انشاءاللہ بدلیں، کیونکہ ساری خیر تو اللہ کے ہاتھ میں نا، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا ان رحمت من سواک۔ کیا مطلب ہے؟ اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور ان کے رحیم، تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے، یعنی رزق کو۔ مجھ پر اپنے پاس سے ایسی رحمت کر کہ جو مجھے تیرے سوا ہر ایک کی رحمت سے بے نیاز کر دے، یعنی تو مجھ پر مہربان ہو جا کہ مجھے کسی انسان یا کسی دوسرے کی ضرورت نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت اس لحاظ سے بھی، کیونکہ اس میں ملک سے مراد حکومت بھی ہے، مال بھی ہے، اور پھر عزت بھی، اور یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کس طرح ہے؟ جیسے رات اور دن کی تبدیلی، عزت کا آنا اور جانا، مال کا آنا اور جانا، حکومت کا آنا اور جانا، یہ سب ایسے ہی ہے جیسے سورج کا آنا اور جانا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اور ایک دفعہ ایک چیز جانے کے بعد یہ نہیں کہ چلی جاتی، سورج جانے کے بعد پھر نکل آتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اور پھر ایک اور قدرت دیکھو اس سے بڑی، کہ تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔
یرزقہ من حیث لا یحتسب. اب یہ جو رات کو دن اور دن کو رات پر ڈالتا ہے، تو سورۃ الزمر آیت 5 میں بھی آتا ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو. ایک تو یہ ہے کہ جیسے بیج ہے، بیج ایک ڈیڈ چیز نظر آتی ہے نا بظاہر، لیکن جب زمین میں جاتا ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے، تو پودا کیا ہے؟ لائیو ہے. اسی طرح ایگ کیا ہے؟ ڈیڈ ہے. لیکن انڈے سے جب چوزا نکلتا ہے تو وہ لائیو ہے. تو تخرج الحی یعنی زندہ چیز جیسے پودا ہے یا پرندہ ہے، تو یہ بیج سے یا انڈے سے نکلتا ہے تو وہ مردہ ہے. وہ تخرج المیت من الحی، اور بعض اوقات زندہ کے اندر سے مردہ چیز نکلتی ہے، جیسے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض نے یہاں زندہ اور مردہ سے مراد چیزیں نہیں لی، بلکہ ایمان اور کفر کو زندگی اور موت سے تشبیہ دی. کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، تو مردہ سے مراد یہاں کون ہے؟ کافر. تو ہم نے اس کو زندگی بخشی. کیا مطلب ہے؟ ایمان دیا، پھر ہم نے اس کو ایک خاص نور دیا جس کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ پھر اگر یہ معنی ہو تو کیا مراد ہوگی اس سے؟ مثلا نوح علیہ السلام جو ہیں ایمان والے، ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ان کے رستے پر نہیں، تو وہ زندہ ہیں یعنی ایمان والے، ان کی اولاد میں سے ایک ایمان پر نہیں. تو زندہ سے مردہ کی مثال. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ایمان والے ہیں اور ان کے والد آزر کفر پر ہیں. تو تخرج الحیہ یعنی ابراہیم کو من المیت آزر سے پیدا کیا، اور تخرج المیتہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو من الحی نوح علیہ السلام سے. یعنی کہ یہ دو اپوزٹ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. زندہ مردہ، کافر مومن، دن رات، حکومت کا آنا جانا، عزت کا آنا جانا، یعنی دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، یا کوئی چیز پرماننٹ نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کو اگر ساتھ رکھ کے دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ملک، عزت اور رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. انسان عموماً کن چیزوں کی فکر کرتا رہتا ہے؟ ملک کو آپ دیکھیے، جیسے جاب ہے، عزت، اور تیسری چیز رزق. انہی چیزوں کا غم لگا رہتا ہے نا انسان کو. پیسے کا غم، جاب کا غم، عزت کا غم، بےزتی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اسی چیز کی فکر میں دن میں انسان کسی نہ کسی طرح پریشان رہتا ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کا فیصلہ ہے، میرا کام کیا ہے؟ غم لگانا نہیں، میرا کام ہے کوشش کرنا ہے. جو میرے حصے کا کام ہے وہ مجھے کرنا ہے، اور باقی اللہ کا کام ہے، جو چاہے کرے، اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں پہلے تو یہ کہا گیا یہ سب تیرے ہاتھ میں، آخر میں کہا گیا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مانگا ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں گیا، بلکہ کیا کہا کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو جب تو ہر چیز پہ قادر ہے تو ہماری مشکل آسان کرنے پہ بھی قادر ہے. پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کافروں کو مددگار نہ بنایا کریں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر. مومنوں کو چاہیے کہ وہ مشکلات میں مومنوں سے ہی مدد لیا کریں، دوسروں کا احسان نہ لیا کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہیں، اللہ کے دین میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں. الا، ہاں، ان تتقوا منہم تقات، تم ان سے بچنا چاہو تو اس صورت میں وقتی طور پر ان سے مدد لے سکتے ہو، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی پناہ لے سکتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس معاملے میں اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی نازک اور بڑا ہی اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم سب کو بہت واضح ہونا چاہیے کہ ایک مسلم اور کافر کا تعلق کیسا ہوتا ہے ضرورت آپ کو جاننے کی. بہت سے لوگ اس معاملے میں افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں. افراط تفریط کیا ہوتا ہے؟ یا تو ان سے کوئی لین دین واسطہ تعلق نہیں رکھتے، ٹوٹل کٹ آف،
کیا ہے یہ کافر ہے مسلم، کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا صرف انہی کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں۔ ایسے میں صحیح رویہ اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ انسانی تعلقات کے کچھ درجے ہیں، لیولز ہیں، سٹیپس ہیں۔ تو ہم کس سٹیپ تک، کس درجے تک جا سکتے ہیں، کہاں جانا منع ہے، حدود پتہ ہونی چاہیے، تلک حدود اللہ، ٹھیک ہے، وہ پتہ ہونی چاہیے، لمٹس پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے تعلقات خراب بھی نہ ہو اور دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام بھی نہ رکے، اور ان کے عقائد اور طریقے آپ پر اثر انداز بھی نہ ہو۔ تو اب آپ کو رہنا تو ان کے بیچ میں ہے، تو لمٹس کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں۔ تو اس میں آپ یاد رکھیے کہ تعلقات کے جو درجے ہیں ان میں ایک درجہ ہوتا ہے مواسات کا۔ مواسات ہوتا ہے ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہ ضروری ہے۔ احسان ہر جان پر ہونا چاہیے، چاہے کوئی مسلم ہو یا کافر ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر کسی دین کے، مذہب کی تفریق کے۔ آپ کسی سے نفرت کا حق نہیں رکھتے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، آپ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے یہ سوچ کے کہ یہ تو گوروں کی شاپ ہے لہذا جو چرا سکتے ہو چرا لو، یہ کافر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتے آپ کسی کو راہ جاتے مار دیں، کافر ہے، میں تو مار سکتا ہوں، نہیں مار سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ذمہ کو قتل کر دے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک جاتی، وہ اتنا دور کر دیا جائے گا جنت سے جس نے بے وجہ کسی ذمہ کو، جس کا ذمہ ہو اسلامی حکومت کے، یعنی کسی کافر کو مار دیا، عام معنوں میں لیجیے، بے وجہ۔ تو مواسات یعنی خیر خواہی، ہمدردی، مشکل میں کام آنا، تکلیف، دکھ، مصیبت، پریشانی میں دوسرے کی مدد کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں قحط پڑا تو آپ نے ان کو غلہ بھجوایا، حالانکہ وہ کون تھے؟ صرف کافر نہیں تھے، وہ آپ کے دشمن بھی تھے، یا نہیں؟ انہوں نے آپ کو آپ کے گھر وطن سے نکالا تھا اور آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو غلہ بھیج رہے ہیں۔ یہ کس میں آتا ہے؟ مواسات میں، ہمدردی، غمخواری، یہ حسن سلوک نہیں؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ ساری اللہ کی مخلوق ہے، سب سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہ یہ تو کافر ہے اس کو تو میں نہیں کھلا سکتی، میں تو فلاں کو دوں گی، یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، جو ضرورت مند ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں قیدی ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کے 70۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں لوگوں کے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو 70 لوگ ان کے گھروں میں جب رہ رہے تھے تو ان کو خود بھوکے رہ کے کھانا کھلاتے تھے۔ وہاں آٹا جو ہے نا یہ ریئر ہوتا تھا، کوئی گندم اگتی نہیں نا، تو امپورٹڈ تھا، تو بہت مہنگی خوراک شمار ہوتی تھی۔ ان کو روٹی دے دیتے تھے، خود دودھ کھجور پہ گزارا کر لیتے تھے، یعنی اچھی فوڈ انہیں دے دیتے اور خود کم کھاتے تھے۔ یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو کہاں سے آئے ہیں؟ لڑنے کو آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، جان کے دشمن میں اب آپ کو ختم کرنے آئے، اب وہ آپ کے ہاتھ آ گئے، اللہ نے آپ کے ہاتھ دے دیے، اب آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ ہم کیا کریں گے؟ سوچئے ذرا، آج ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ ان دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں، اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں کہ اسلام پھیلا ہے، اسلام حسن سلوک سے پھیلا، نفرت سے نہیں پھیلا۔ آج یہ جو نفرتیں عام ہو گئی ہیں انہوں نے کام خراب کر دیا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب نان مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے۔ بنو ثقیف کا وفد جو مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو مسجد میں ٹھہرایا، ہم کہتے نہیں اندر نہ آنا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے ہاں جب سوشل سیکیورٹی کا نظام قائم ہوا تو صرف مسلمان بچوں کو اور عورتوں کو وظیفے نہیں ملتے تھے، نان مسلم بچوں کو بھی ویسے ہی وظیفے ملتے تھے حکومت کی طرف سے۔ انتہا درجے کا عدل تھا۔
اب دوسروں نے یہ طریقے لے لیے اور ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیے. ہاں میدان جنگ ہے، وہاں فی سبیل اللہ، اور باقی پھر اپنی ذات ہے. تو ہمدردی، مواسات، غمخواری کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی، کوئی منع نہیں. دوسرا درجہ ہوتا ہے مدارات کا. مدارات، یہ جو خاطر مدارت نہیں آپ کرتے، اس کا کیا معنی ہے؟ ظاہری خوش اخلاقی، مہمان نوازی، لین دین. کو آپ کے گھر میں آ جاتا ہے نان مسلم، تب آپ کہیں گے میں تو اس کو چائے نہیں پلاؤں گی، میرا برتن پلیت ہوگا. نہیں، آپ اس کی بھی خاطر مدارت میں صرف کھانا پلانا نہیں ہوتا، بلکہ اچھی طرح معاملہ کرنا، اچھا بہیو کرنا، عزت سے جگہ دینا. اس میں کون سی مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ جو یہودی آپ کے گھر میں آ کے رہا تھا اور پھر تلوار بھول گیا اور بستر خراب کر گیا، تو آپ اسے دھو رہے تھے تو وہ واپس لوٹا. آپ نے اس کو محسوس بھی نہیں کرایا کہ تم میرا بستر خراب کر کے گئے ہو. ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے اور کوئی چیز خراب کر جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نان مسلم تو کیا، اپنے بہن بھائی بھی آ جائیں اور کچھ خراب ہو جائے، ان کے بچے خراب کر جائیں، تو پھر آپ دیکھیں پورے خاندان میں نشر ہوگا، ہر موقع پہ گفتگو ہوگی. تو خاطر مدارات یعنی او بھگت کرنا، دل رکھنا. پھر اس کے بعد معاملات ہیں. معاملات کا درجہ یہ لیول ہے. معاملات کیا ہے؟ جیسے بزنس پارٹنرز ہیں، یا مل کے ایک جگہ کام کر رہے ہیں، کولیگز ہیں، یا قرض کا لین دین ہے، رہن ہے، آپس کے معاملات ہیں، یعنی مالی معاملات ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ مقروض تھے کس کے؟ ایک یہودی کے، جس کے پاس آپ نے اپنی زرہ رکھ کے اس سے کیا لے رکھا تھا؟ جو لے رکھے تھے، اپنے گھر والوں کی خوراک کا انتظام کیا ہوا تھا. تو یہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ کہ آپ کے اور ان کے درمیان مالی معاملات، لین دین، قرضے اور اس طرح کی چیزیں موجود تھیں. تو اس کا بھی جواز ہے. اب یہاں جو منع کیا گیا ہے کہ تم کافروں کو اولیاء نہ بنانا، یعنی ولی کا معنی اگر آپ سمجھ لیں تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں اس کو سمجھنے میں. اور وہ کیا ہے؟ حمایتی، مددگار. اور یہ وہ چیز ہے جو یہود کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ جیسے مدینہ کی ایک خاص سچویشن تھی، انہوں نے مشرکین عرب کے کچھ قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا، یا ایسی دوستی کر رکھی تھی کہ جس میں جنگ میں یا بعض معاملات میں وہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے، یعنی اوس اور خزرج کے ساتھ یا باقی قبائل کے ساتھ، بنو قریظہ اور بنو نذیر اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے کہ جب کبھی ان کی جنگ ہوتی تو پھر یہ بھی آپس میں آمنے سامنے آ جاتے، پھر وہ پکڑے جاتے، پھر فدیہ دے کے چھڑاتے. یاد ہے آپ کو پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ کی آیت 84 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. تو اس قسم کے جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں آپس میں، ان سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی حمایت یا ایسا تعلق کہ جس میں دین کا نقصان ہو یا ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. یعنی ایسی دوستی یا ایسا تعلق جس سے دین کی رسوائی ہو، وہ منع ہے. کیونکہ ایک اور آیت میں کہا گیا، سورۃ آل عمران ہی کی آیت نمبر 118 میں، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ ان سے دلی دوستی نہ کرو، دلی اور قلبی تعلق ایسا نہ رکھو کہ جس میں تم انہیں اپنے رازوں میں شریک کرو اور اس کے نتیجے میں تم مشکل میں پڑو. کیونکہ مومن کا دلی اور قلبی تعلق ایک مومن سے ہی ہو سکتا ہے. پیچھے مشرک کے ساتھ شادی کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ ایمان کا نقصان ہے. اولئک یدعون الی النار. تو کوئی بھی ایسا تعلق جس میں تمہارے دین کا کچھ نقصان ہو، کیونکہ دوستی میں پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو دوست کی بات ماننی پڑتی ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، ورنہ دوستی نہیں رہ سکتی. تو پھر ایسے تعلق میں جہاں تمہیں اپنے دین پر کمپرومائز کرنا پڑے، یا تم اپنے دین پر عمل نہ کر سکو، یا تمہیں دین کی قیمت پر وہ دوستی کرنی پڑے، تو وہ دوستی منع ہے، وہ تعلق منع ہے. کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
تو جہاں دین میں کمزوری آنے لگے، جہاں دین کا نقصان ہونے لگے، جہاں ایمان بیچنے کی بات ہونے لگے، وہ تعلق پر خطرناک ہے، اور اس سے منع کیا گیا اور ڈرایا گیا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو بہت فساد ہوگا، بہت فتنہ ہوگا، کیونکہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا۔ کیونکہ مومن کی دوستی، مومن کی محبت یا مومن کا کسی سے قلبی تعلق اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر سے آپ نے پوچھا کہ ابو ذر تم جانتے ہو کہ ایمان کا کون سا کڑا سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ اس پر پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کی خوشی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض، یہ ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، یعنی فی دین اللہ، اگر تم نے ایسی دوستی کی کہ جس میں دین کا نقصان ہے، پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب آپ سوچئے یہ آیت اس کے فوراً بعد کیوں آئی ہے، عزت اور ذلت کی بات کے بعد؟ یعنی انسان عام طور پر رزق کی خاطر، عزت کی خاطر، حکومت کی خاطر ایسے تعلقات قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان ہر ایک سے، وہ کہتے ہیں نا ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لو، اس سے منع کیا گیا۔ گدھا باپ نہیں ہو سکتا۔ کیا ان کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہو؟ عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اسی طرح انسان دنیاوی طور پر کوئی عہدہ چاہتا ہے یا بڑا بننا چاہتا ہے، دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، ادھر اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، اور اپنے مسلمانوں سے من دون المومنین، ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اب اس کا کیا نقصان ہوگا؟ دین جائے گا۔ تو بات واضح ہو گئی۔ اب اس سارے کو آپ خلاصہ کریں تو بات اتنی سی ہے صرف کہ کسی بھی نان مسلم سے کتنا میرا تعلق ہونا چاہیے، کہاں تک مجھے جانا چاہیے، وہاں تک جہاں دین کو نقصان نہ ہو، بس۔ مثلاً اگر عام گھریلو لیول پر یا کلیگ ہونے کے ناطے آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں، اب آپ کی دوستی ہے، گپ شپ ہو رہی، نماز کا وقت، اب آپ کو شرم آ رہی ہے میں نماز پڑھوں گی، اس کو تو پڑھنی نہیں، اور آپ کے وہ مائنڈ کر جائے گی، لہٰذا اب میں نماز بعد میں پڑھ لوں گی، کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم۔ پڑھیں تاکہ ان کو بھی پڑھنی آئے۔ دیکھیے کہ یہ اس طرح کی آیت نہیں کہ جو عام طور پر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی، کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن جو ہے یہ ہیٹرڈ پھیلاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم سے دوستی نہ کرو، فرینڈشپ منع ہے۔ لوگوں بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا منع اور کیا نہیں، وہ پھر کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ قرآن تو بہت تنگ نظری سکھاتا ہے، لہذا قرآن نہیں پڑھنا پڑھانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ صحیح معنی جانتے ہی نہیں، مفہوم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے مثالیں، آپ کا طرز عمل پتہ ہی نہیں، بس صرف ایک آیت کا ایک حصہ لے لیا اور اسی کو ہی اپنی مرضی اور عقل کے مطابق انٹرپریٹ کر لیا، پھر اس کے اوپر فیصلے کیے کہ یہ تنگ نظری ہے اور یہ ہیٹرڈ پھیلانے والی چیز ہے اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے والی۔ ایسا نہیں ہے۔ مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، ہر جگہ مسلمانوں کے غیر مسلمز کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، اور کوئی بھی اسلامی حکومت اس سے خالی نہیں رہی، لیکن ہر مذہب اور ہر دین کے اندر یہ چیز موجود ہے، صرف اسلام میں نہیں۔ ہر ایک اپنے بچوں کو یہی سکھاتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے دوستی کر لینا مگر اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہی ایک میسج ہمیں دیا گیا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیونکہ اصل بات پتہ کیا ہے؟ ایمان جو ہے نا انسان کا، وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا دین کس لیے آیا؟ ہمارا دین آیا ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، اسی لیے قتل منع کیا گیا، عزت کی حفاظت کے لیے زنا منع کیا گیا، غیبت چغلی حرام کی گئی، عقل کی حفاظت کے لیے اسی لیے شراب حرام کی گئی، مال کی حفاظت کے لیے اسی لیے چوری ڈاکہ حرام کیا گیا۔ یہ مقاصد شریعت ہے۔
یعنی ہمارا دین ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کس کس چیز کی؟ ایمان کی، دین کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عقل کی. 5 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے. تب یہ احکامات دیے گئے آپ کو. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے دشمنی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ بندوں کے فائدے میں ان کو یہ احکامات دیتا ہے. پھر فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم. اب چونکہ یہ محبت اور دل کے معاملے ہیں، ولایت جو ہے اس کا تعلق دل سے بھی ہے نا. فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر دل میں کوئی چیز چھپائی، او تبدو، یا اس کو ظاہر کیا، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا، اللہ کو سب پتہ چل جائے گا. تم اگر کہو نہیں میرا ایسا تعلق نہیں ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس درجے کا تعلق ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر شخص جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے، محضرا حاضر. قیامت کے دن ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. محضرا یعنی اس کا مشاہدہ کرے گا. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے پہلے کیا اور جو بعد میں کیا. سورۃ القیامہ آیت 13. وما عملت من سوء، اور جو برائی اس نے کی، تود وہ چاہے گا، لو کاش، کیا چاہے گا، ان بینہا و بینہ، کہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان، یعنی انسان اور اس کے عمل کے درمیان کیا ہو، امدم بعیدا، بہت دوری ہو، دور کا فاصلہ ہو. اور اسی لیے تو ہم ہر روز دعا پڑھتے ہیں نماز میں، کیا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جس طرح مشرق اور مغرب دور ہے. یہ تمنا قیامت کے دن انسان کرے گا اپنے نام اعمال میں گناہ دیکھ کے، کہ یار اب میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں، اس کو دور لے جاؤ، میں نہیں دیکھنا چاہتا ان کو. لیکن اس وقت تو نہیں دوری ہو سکتی، وہ تو پھر چپک جائیں گے، وہ تو لے ڈوبیں گے. آج دعا مانگ سکتے ہیں کہ یار اب دور کر دے یہ ساری، میں غلطی تو کر چکا ہوں، اب یہ غلطی دور کر دے مجھ سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر دوبارہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ڈرو اللہ سے، کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو انسان غلطی سے بچ نہیں سکتا. صرف یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو انسان سے گناہ چھڑواتا ہے، کوئی چیز نہیں چھڑوا سکتی. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. اب آپ دیکھیے کتنا خوبصورت بات ہے نا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ بڑا شفقت کرنے والا ہے. اچھا اب ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا، جو شفقت کرنے والا، جو مہربان ہو، وہ ڈراتا نہیں. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ بہت مہربان ہے، اس کی مہربانی کا تقاضا ہے، رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں غلط کاموں سے روکے تاکہ تم جہنم میں نہ چلے جاؤ. وہ تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہے. یہ بالکل ایسا نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے 99 حصے تو رحمت کے آخرت کے لیے رکھے نا، ایک حصہ دنیا میں اتارا جس کی وجہ سے ماں جو ہے وہ اپنے بچے پہ شفقت کرتی ہے اتنی تکلیف کے باوجود، یا ایک جانور ماں جو ہے وہ بھی اپنے بچے سے پاؤں اٹھا لیتی ہے. ایک بندہ دوسرے سے جو محبت کرتا ہے، جو رحمت و شفقت کرتا ہے، وہ بس ایک حصے میں سے ہے جو ساری مخلوق پہ تقسیم ہوا ہے، اسی کی وجہ سے ہوتی ہے ساری. تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ کیا چاہے گا کہ اس کے بندے آگ میں جائیں؟ کبھی نہیں چاہے گا. تو وہ آگ سے بچانے کے لیے ڈراتا بھی ہے اور روکتا بھی ہے. یحذرکم اللہ نفسہ، کہ دیکھو میں پکڑوں گا ورنہ تم باز آ جاؤ. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ماں بچے کو کیا کرتی، ڈانٹتی ہے نا. سب سے زیادہ شاید ڈانٹ کس کو پڑتی ہے، بچوں کو پڑتی یا پھر شاگردوں کو پڑتی، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں. تو یحذرکم، وہ ڈانٹ کس چیز کی ہوتی ہے، وہ نفرت کی ڈانٹ نہیں ہوتی. ماں کی ڈانٹ نفرت کی نہیں ہوتی، وہ سمجھانے کے لیے. یعنی سختی کس لیے کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں اس لیے تم پہ سختی کرتی ہے. یعنی ایک انوکھا تعلق ہے نا.
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے ہمیں تو پہلے ہی سب کچھ آتا ہے، ہم تو سب اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ تو آیت اتری، انہیں کہیے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت دو، اور وہ ثبوت کیا؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ورنہ تم خود سے خود کہتے رہو ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں اللہ کا پیارا کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت کے علاوہ تمہارے گناہ بھی ڈھانپے جائیں گے، معافی بھی مل جائے گی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ یوحنا کی عبارت ہے، اور یہ جو مددگار ہے اس کے لیے انگریزی انجیل میں لفظ کمفرٹر آتا ہے۔ کمفرٹر کا کیا مطلب ہے؟ تسلی دینے والا، آرام دینے والا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سب لوگ کرتے ہیں، ہر دین کے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کسی محبت کو بھی قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ آئے، جب تک آپ کے رول ماڈل کو نہ اختیار کیا جائے، آپ کی سنت کی پیروی نہ کی جائے۔ تو جس شخص کو یہ شوق ہو کہ اللہ اس سے محبت کرے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی عادات کو، اپنے طریقوں کو، اپنے رہن سہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ڈھال لے۔ وہ کسی نے بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ علامت حب القرآن، اور قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ حب النبی۔ قرآن کیا پیدا کرتا ہے انسان کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے۔ وہ علامت حب النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حب السنہ، سنت کی محبت سے۔ جس شخص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کے اندر لازماً آپ کی سنت، آپ کے طریقوں پر بھی عمل کی محبت ہوگی۔ محبت ہوگی، صرف مجبوری نہیں کہ وہ پڑھا تھا اور ہوم ورک ملا تھا تو کر لیں، نہیں، وہ محبت سے کرے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محبت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ اطاعت کا۔ کیونکہ جس سینے میں کسی کی محبت ہو اس میں اس کی مخالفت یا اس کے حکم کی مخالفت نہیں ہوا کرتی، محبت اطاعت لاتی ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے، پھر بات بھی مانتے، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانا کرتا ہے، اس کو بات ماننی پڑتی، ورنہ محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو سنت سے محبت خود بخود ہو جاتی ہے پھر، اور اللہ کی محبت اور قرآن کی محبت اور نبی کی محبت اور نبی کی سنت کی محبت کب ہوتی ہے؟ جب آخرت سے محبت ہوتی ہے، جب انسان کا دل دنیا سے زیادہ کس کی طرف چل پڑتا ہے؟ آخرت۔ یعنی قرآن سے، رسول سے، سنت سے کب محبت ہوگی؟ جب آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کی محبت ہوگی۔ کیوں؟ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب انسان کو فکر آتی نا، ہے میرا حساب ہوگا۔ پچھلی آیت میں آپ دیکھیں، بالکل متصل پچھلی آیت میں، کہ وہاں ہر شخص کو اس کا کیا کرایا سب سامنے پائے گا۔ انسان سوچتا ہے پھر میں کیا کروں، مجھے کوئی رستہ ملے۔ جو قرآن کی طرف آتا ہے، قرآن کھولتا ہے تو کہتے ہیں اس کی سمجھ آنی چاہیے، رسول کی ضرورت پیش آتی، پھر اس کی سنتوں کی طرف انسان چلتا ہے، تو ایک سیکوینس بن جاتا ہے۔ یہ سب صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر آخرت کی فکر ہو۔ اچھا، آخرت کی فکر انسان کے اندر کیا پیدا کرتی؟ دنیا سے
بے رغبتی بیزاری نہیں. دیکھیے بیزاری اور بے رغبتی میں فرق ہے. بے رغبتی کیا ہے؟ جیسے کل ہم نے پڑھا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین and so on آخر تک. محبت تو ہے، وہ بیزاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی کشتی کے نیچے رہے، کنٹرول میں رہے، اندر نہ آنے پائے، دل میں نہ جم جائے، بس ضرورت رہے. دنیا ضرورت کی حد تک رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے، اسے دنیا سے بے رغبت ہونا پڑتا ہے. یعنی دنیا کے کاموں سے اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے، اور کن کاموں کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی؟ آخرت کی، ٹھیک ہے. اور دنیا کی بے رغبتی کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان بس ضرورت کے ساتھ زندگی بسر کرے، یعنی ضروریات کی طرف جائے، لگژری کی طرف نہیں. کیونکہ اگر لگژری کی طرف گیا تو آخرت کی قیمت پہ جائے گا. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور اللہ غفور الرحیم ہے کس کے لیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے. اچھا، اتباع اور اطاعت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اطاعت ہوتی ہے کسی کا حکم سن کے بات ماننا، اور اتباع ہوتا ہے بغیر سنے ماننا. آپ دیکھیے کہ جس شخص کو دوسرے سے دلچسپی ہوتی ہے نا، وہ صرف اس کے کہنے کو نہیں، صرف اس کے قول کو نہیں، اس کی سوچ کو بھی وہ پڑھنے لگتا ہے، یا نہیں؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کو صرف اس کی بولی ہوئی باتیں نہیں، کون سی باتیں بھی سمجھ آنے لگتی، جو اس کے دل کی ہوتی، جو وہ نہ بھی بولے وہ بھی سمجھ آنے لگتی. یہی محبت کی علامت ہوتی. پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ محبت دلچسپی کو جنم دیتی ہے نا. وہ آپ کو دلچسپی ہو جاتی ہے. جب دلچسپی کسی چیز سے ہو جاتی ہے تو اس کے ظاہر سے انسان ہٹ کے اندر تک چلا جاتا ہے، گہرائی میں باتیں سمجھنے لگتا ہے جو اس کے بغیر نہیں آتی سمجھ، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہر بات بول کر ہی بتائی جائے تو یہ کوئی گہرے تعلق کی علامت نہیں ہوتی. کچھ باتیں انسان صرف نظر سے سمجھ جاتا ہے، کچھ باتیں انسان کی شکل سے، چہرے سے، رویے سے، معاملے سے سب سمجھ آنے لگتی ہیں، یا نہیں؟ کہتے ہیں نا ماں کا اشارہ ہی کافی ہے، ان کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. یعنی گہرا تعلق جو ہے اس میں زبان کا استعمال کم کرنا پڑتا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی کرو، دونوں کی اطاعت مطلوب ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، وہ نہ اطاعت کریں، نہ بات مانیں، تو ان کو بتا دو کیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، کہ اللہ بھی لا يحب الکافرین، ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ کو بھی ان سے کوئی محبت نہیں. وہ تو کہتے تھے نا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں جب تک کہ تم اتباع اور اطاعت دونوں نہ کرو. پہلی آیت میں اتباع کی بات ہے، دوسری آیت میں اطاعت کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کلکم یدخل الجنت، تم سب جنت میں جاؤ گے، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا. قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا انکار کون کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ساتھ ہی فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور ان کو کافرین کہا جا رہا ہے یہاں پر. یہاں کافرین کس کو کہا گیا؟ اللہ اور رسول کی اطاعت سے جو منہ موڑیں. اللہ اور رسول کی دونوں کا ذکر آیا نا یہاں. پھر ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، یہ معنی ہے. چلیے، اتباع میں بہت سے واقعات ہیں. کتاب کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی علامتیں.
کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی. تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو مزید احادیث اس سلسلے میں ملیں گی. ہر روز ایک ایک دو دو آپ شیئر کریں اس میں سے حدیث پڑھ کے دوسروں کے ساتھ. ٹھیک انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ مضمون چونکہ قرآن پاک میں کئی بار دہرایا جائے گا، اس لیے میں آپ کو آئندہ آگے جا کر اتباع کی اللہ نے چاہا تو مثالیں دوں گی. ایک لیکچر بھی ہے اس موضوع پر، رسول اللہ اور ہم، یعنی رسول اللہ سے ہمارا تعلق یا رسول اللہ اور ہم. یعنی ہم آپ کی محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں یا اللہ کی محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں، مگر ہماری زندگیوں میں سنت نظر نہیں آتی. اور پھر اگر ایسا ہے تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں. تم کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.